محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان دو چیزوں کی کمبینیشن ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کا جسم بھی ہے اور انسان کی روح بھی ہے۔ ہر انسان دائمی خوشی چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے خوشی ملے، سکون ملے، اطمینان ملے۔ ہر شخص خوشیاں چاہتا ہے، خوشیوں کا طلبگار ہے، سکون چاہتا ہے۔ یعنی اور بہت ساری چیزوں میں ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو بنگلہ چاہیے، کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی دولت کمانا چاہتا ہے، کوئی عزت کمانا چاہتا ہے، کوئی شہرت کمانا چاہتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے کسی چیز کا متلاشی ہے۔ ہر شخص کا دوسرے شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات ہے جس پر تمام دنیا کا اتفاق ہے، ہر شخص سکون چاہتا ہے، ہر شخص اطمینان چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ رات کو پرسکون نیند سوئے، گھر جائے تو امن کے ساتھ جائے، اس کا گھر محبتوں، چاہتوں اور الفتوں کا آنگن و گہوارہ بن جائے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر بھی ایک گھر ہے، اس گھر کو بھی اس نے آباد کرنا ہے۔ وہ گھر آباد کیسے ہوگا، اس پر ہم کلام کریں گے۔ یاد رکھیے، انسان کو جب خوشی چاہیے ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ خوشی مجھے ملے گی کھانے سے ملے گی، پینے سے ملے گی، مکانوں سے ملے گی، بنگلے سے ملے گی، دولت سے ملے گی۔ انسان بھول جاتا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ جسم اور روح، ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ انسان معرض وجود میں آیا ہے، یعنی ان دونوں کے ساتھ انسان بنتا ہے۔ اب اللہ جل وعلا نے سکون کے لیے انسان کے جسم کے لیے بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں، انسان کی روح کے لیے بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کا جسم چاہتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی روح چاہتی ہے۔ جسم بھی کچھ تقاضے کرتا ہے، جسم چاہتا ہے اچھا گھر ہو، دولت ہو، آرام دہ بستر ہو، اچھا ماحول ہو، پیسہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، مال ہو، نام ہو۔ جسم چاہتا ہے کہ خوراک اچھی ملے۔ تو انسان کا دل جب بھی تڑپتا ہے، جب بھی بے چینی محسوس کرتا ہے، جب بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، تو انسان کا جسم چاہتا ہے کہ اسے کچھ ملے، اور وہ اس طلب میں پانی بھی پی لیتا ہے، کھانا بھی کھا لیتا ہے، گھر بھی بنا لیتا ہے، دولت بھی کما لیتا ہے، نام بھی کما لیتا ہے، عزت بھی کما لیتا ہے، شہرت بھی کما لیتا ہے، لیکن اندر کی دنیا آباد نہیں ہوتی۔ ایک بے چینی کی کیفیت انسان کے اندر ہمیشہ رہتی ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایسا خلا ہے جسم میں، کوئی ایسا خلا ہے دل میں، کوئی ایسا ویکیوم ہے جس کو پر کرنا ضروری ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے پر کرے، پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جسم کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کی حتی الاستطاعت کوشش کرتا ہے۔ جب بھی بے سکونی محسوس کرتا ہے، بے سکونی کو دور کرنے کے لیے انسان اچھا مکان خرید لیتا ہے۔ پھر کمپٹیشن آ جاتی ہے، ایک رات ریس میں انسان آ جاتا ہے، دیکھتا ہے یار مجھے سکون نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ شاید فلاں بزنس مین مجھ سے آگے ہے، فلاں کاروباری شخصیت کا نام مجھ سے زیادہ ہے، فلاں کی شہرت مجھ سے زیادہ ہے، فلاں کا مقام مجھ سے زیادہ ہے۔ شاید اگر میں اس کے ساتھ کمپیٹ کر لوں، اگر میرا بنگلہ اس کے بنگلے سے بڑا ہو گیا، میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہوگی، میرا نام اس کے نام سے زیادہ بلند ہو گیا، لوگ مجھے زیادہ جاننے لگے، تو شاید پھر مجھے اطمینان مل جائے۔ شاید میں کھانا اچھا نہیں کھاتا، شاید میری صحت اچھی نہیں ہے، شاید میرا جسم اچھا نہیں ہے، میں توانا نہیں ہوں، طاقتور نہیں ہوں، قوی نہیں ہوں۔ اپنے جسم کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ نوجوان خوشی حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کی تمنائیں پوری کرنے کے لیے جم چلے جاتے ہیں، اچھی باڈی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں دیکھو میرا جسم اب مضبوط ہو گیا۔ وہ مضبوط ہو بھی جائے، وہ دوسروں سے بہتر ہو بھی جائے، پھر بھی تمنائیں ختم نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ ارمان ختم نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے، انسان ایک غلط دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے، انسان ایک غلط دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ صرف جسم نہیں ہے، اس کے اندر ایک روح بھی ہے، اور وہ روح تڑپ رہی ہے۔ اس روح کی بھی ایک پیاس ہے، اس روح کی بھی ایک تمنا ہے، اس روح کی بھی ایک خواہش ہے، اور روح کو ان جسمانی خواہشات سے کوئی غرض نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ روح کیا جانے عورت کیا ہوتی ہے، روح کیا جانے بنگلہ کیا ہوتا ہے، روح کیا جانے کھانا کیا ہوتا ہے، روح کیا جانے نام کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے، شہرت کیا روح کا اس سے تعلق ہی نہیں۔ روح عالم ارواح سے آئی ہے، وہ اللہ کی جانب سے آئی ہے، اس کا تعلق اسی سے ہوگا جو اللہ کی جانب سے آیا ہوگا۔ اب روح کا تعلق اس دنیا کی کسی چیز سے ہے نہیں۔ انسان دو چیزوں کی کمبینیشن ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ اور انسان کو اگر دائمی خوشی چاہیے، الٹیمیٹ بلیس چاہیے،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تو وہ ایک ایسی تڑپ کو پورا کرے۔ وہ تڑپ کیا ہے؟ اس تڑپ کو ابن قیم نے مدارک السالکین میں بیان کیا، امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں بیان کیا، زرقانی نے زرقانی علی المواہب میں بیان کیا۔ اس نے کہا کہ انسان غلط دروازے پر دستک دے رہا ہے، وہ دائماً ہمیشہ خوشی کی تلاش میں اپنے جسم کے تقاضے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو جسم کو چاہیے وہ مل جائے مجھے خوشی مل جائے گی، لیکن اس کی پیاسی روح کی غذا کیا ہے؟ کہا قوت القلوب، قوت القلوب وقرۃ العیون وغذاء الارواح۔ اس نے کہا کہ روح کی طاقت کیا ہے، روح کی غذا کیا ہے، انسان کے قلب کی خوراک کیا ہے، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے۔ روح کیا چاہتی ہے؟ روح نہ دولت چاہتی ہے، روح نہ غذا چاہتی ہے، روح نہ عزت چاہتی ہے، روح نہ شہرت چاہتی ہے۔ کہا روح کو کیا چاہیے؟ روح کی تمنا کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے، آقا کا پیار ہے، آقا کی محبت ہے، آقا کا عشق ہے۔ کہا یہ روح عالم ارواح میں آقا سے ملی تھی، اس نے آقا کا دیدار کیا تھا، اس وقت سے تڑپ رہی ہے، اس کی یہ تڑپ پوری کر دو، اسے فقط عشق مصطفیٰ دے دو، اسے درود و سلام کے گجرے دے دو، اسے محبوب کی ادائیں دکھا دو۔ ایک مرتبہ اس روح نے محبوب کو دیکھ لیا، پھر انسان کو غذا ملے نہ ملے پرواہ نہیں، انسان نے روح کی پیاس بجھا دی، روٹی ملے نہ ملے پرواہ نہیں، دولت ملے نہ ملے پرواہ نہیں، دکان ملے نہ ملے پرواہ نہیں، بزنس میں کامیابی ہو نہ ہو پرواہ نہیں، اندر آباد ہے، دل سکون میں ہے، دل مطمئن ہے، ایسا مطمئن ہے کہ پھر اگر لوگ نظر حقارت سے دیکھیں، لوگ بدنام کریں، لوگ تحقیر کریں، تذلیل کریں، ہمیشہ آپ کو ہیوملیٹ کریں، پرواہ نہیں، روح مطمئن ہے، نام ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، دولت ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، اس کا تعلق روح سے نہیں ہے، روح کہتی ہے اس کا تعلق جسم سے ہے، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب مدینے کا چاند نظر آئے گا، جب کونین کے والی کی حسین تبسم کی سجاوٹ دیکھ لوں گی، جب علم نشرح کا سینہ دیکھ لوں گی، جب مازاق کے سرخ ڈورے دیکھ لوں گی، جب آقا کے گنگریالے بال دیکھ لوں گی، جب میں والفجر کے گال دیکھ لوں گی، جب یاسین کی چمک والے دانت دیکھ لوں گی، روح خوش ہو جائے گی۔ اور رب کعبہ کی قسم جب روح کو حسن مصطفیٰ نظر آ جاتا ہے، جب روح ایک مرتبہ آقا کا دیدار کر لیتی ہے، پھر اور کوئی تمنا باقی نہیں رہتی، پھر اور کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، پھر گویا روح ہی کہتی ہے۔ ہمارے روح کی صداؤں کی حقیقی ترجمانی کی تو کس نے کی؟ بریلی کے محدث نے کی۔ گویا ہماری روح کی آواز کا ترجمان بن کے کون آیا؟ اعلیٰ حضرت آئے، کہا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔